اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عزیز ناظرین کرام، میں ہوں مفتی اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کا مقصد ہے اجتماعی قربانی پر گفتگو کرنا، کیونکہ جیسے ہی بقرہ عید قریب آتی ہے تو لوگ اجتماعی قربانی کے حوالے سے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ اجتماعی قربانی ہمارے ذریعے سے بہت ساری بکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان سب سوالات کا جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان کا احاطہ کریں۔ سب سے پہلا سوال تو لوگ ہم سے یہ کرتے ہیں کہ کیا اجتماعی قربانی اور سستی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، یا قربانی خرید کر اس جانور کی خوب نمائش کر کر اور اس پلائی کر کر وہ قربانی کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے گنجائش دی ہو، وہ قربانی خود خریدے اور خریدنے کے بعد اس کو کھلائے پلائے، جانور فربا موٹا تازہ ہو، پھر اس کی خدمت کرے اور پھر اس کی قربانی کرے۔ لیکن اب ٹرینڈ یہ چل گیا ہے کہ ایک سے ایک مہنگا جانور خریدنے کا رواج بن گیا شہروں میں، اور خوب دکھاوا اور بڑا چڑھا کر رقم بتانا، اس میں اتنا ریاکاری آ گئی ہے کہ اب وہ جو ثواب کا عنصر تھا وہ کہیں ختم ہو گیا۔ اخلاص قربانی میں بھی اب نہیں رہا۔ اب اخلاص بھی جس طرح حدیث میں یہ آتا ہے نا، قیامت کے لیے نشانی ہوگی کہ ایک سے بڑھ کر ایک بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے مسابقت کریں گے، ٹھیک اسی طرح قربانی کے موقع پر دیکھا گیا ہے، کوئی آسٹریلین گائے لے کر آ رہا ہے، کوئی آسٹریلین بیل لے کر آ رہا ہے، کوئی مہنگا اور کوئی سستا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قربانی میں مہنگے سے مہنگی قربانی لانے میں، پھر اس کی خوب تشہیر کرنے میں اپنا سارا وقت اور اجر ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جبکہ قربانی کی قیمتیں، جانوروں کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہوں، تو متوسط طبقے کے لیے قربانی کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ بالخصوص ریاکاری سے بچنا تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کو ترجیح دی کہ ہم اجتماعی قربانی کر لیتے ہیں، جس میں ہم ریاکاری سے بھی بچ جائیں گے، اور جہاں ہم نے ایک قربانی لینی تھی وہاں پر ہم کئی قربانی لے سکیں گے اتنے پیسوں میں، کیونکہ ظاہر ہے اس قربانی کو لینے کے بعد پھر وہ ماحول، مجھے بہت سارے شاگردوں نے کہا کہ قربانی تو لے لی لیکن ہم اس جانور کو وہ ماحول نہ فراہم کر سکے جس کا وہ عادی ہے، لہذا وہ تکلیف میں رہا۔ کچھ نے کہا کہ قربانی دیکھیں یا اپنا کاروبار دیکھیں، ہم تو سارے دن جانور کی خدمت میں لگے رہے ہیں۔ تو اس طرح شہروں کے اندر یہ ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال اس کا ایک حل یہی ہے کہ آپ سستی قربانی کی طرف آ جائیں اور اتنے ہی پیسوں میں بہت ساری قربانی لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں ساتھ ساتھ کہ اس دن، عید والے دن، ایک مہنگی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے یا ان پیسوں سے کئی قربانیاں کرنا زیادہ افضل ہے سستی؟ تو اس کا جواب ہے کہ کئی قربانیاں کرنا افضل ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے بال اور قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں تو ظاہر ہے جتنے زیادہ جانور ہوں گے بالوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ پھر نامہ اعمال کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت والے دن نامہ اعمال کے اندر جانور کی کھال، اس کے بال، اس کے کھر، سب چیزیں تولی جائیں گی، نامہ اعمال میں شمار ہوں گی، تو اگر وہ زیادہ ہوں گی تو زیادہ اجر ملے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عید والے دن، قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے ایک بڑی مہنگی قربانی کی تو وہ ایک قربانی شمار ہوگی اور ایک دفعہ عمل ہوا، لیکن اگر وہی کئی قربانیاں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کئی مرتبہ وہ عمل کر رہا ہے۔ دیکھیے، آخر کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 قربانیاں، حالانکہ ایک قربانی سے بھی فریضہ ادا ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے 100 اونٹ ذبح کر کر امت کو یہ سبق دیا کہ قربانی زیادہ سے زیادہ کریں، گنجائش اگر اللہ نے دی ہے تو زیادہ سے۔ دیکھیے، ایک جانور مہنگا خریدنے سے اور اس کو قربان کرنے سے غریبوں کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ 1000 جانور انہی پیسوں میں قربان کرنے سے غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے اور اجر بھی زیادہ ہے۔ دوسرا سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خدام القرآن ٹرسٹ کیا ہے اور اس کے تحت یہ قربانی کا نظم و نسق کیا ہے؟ تو ہم اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ خدام القرآن ٹرسٹ ایک ادارہ ہے
جو کئی سالوں سے اس طرح کام کرتا ہے کہ جہاں پر عیسائی NGOs لوگوں کو پورے گاؤں کو یا غریب لوگوں کو پسماندہ علاقوں میں جا کر لوگوں کو پیسے دے کر عیسائی NGOs عیسائی بناتی تھی، وہیں پر ان کے مقابلے میں یا ان کے جانے کے بعد وہاں پر یہ خدام القرآن ٹرسٹ والے اپنا ایک مکتب کھولتے ہیں۔ اس مکتب کا پورا مکتب کی تعمیر، مکتب کا خرچہ اور اس پر آنے والی لاگت اور استاد کی پوری تنخواہ، یہ سارا کا سارا فنڈ مدرسے کا مکتب کا فنڈ ادارے سے جاتا تھا، اور اس معلم اور اس قاری صاحب کی پہلی تربیت کی جاتی ہے، اس کو قرآن اور تعلیم کا ایک طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے جو بہت ہی زیادہ مجرب اور پسندیدہ ہے یاد دہانی کے لیے۔ تو اس کو تربیت اور ٹریننگ کرنے کے بعد اس کو وہاں مکتب میں تعین کر دیا جاتا ہے۔ وہاں متعین ہونے کے بعد اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائے گا، امامت کرائے گا، نماز پڑھائے گا، کوئی جنازہ آ جائے تو وہ پڑھائے گا، کوئی کسی بچے کی پیدائش ہو گئی ہے تو اذان دے گا۔ غرض یہ کہ جتنی بھی دینی ضروریات ایک علاقے کی ہو سکتی ہیں تو وہ اس گاؤں اور بستی میں وہ قاری صاحب پوری خدمات انجام دیں گے۔ اور یہ مکاتب کی تعداد شروع میں کوئی 400 سے زائد تھی، لیکن 9/11 کے بعد فنڈ نہ آنے کی وجہ سے اور آہستہ آہستہ فنڈ کم ہونے کی وجہ سے ان مکاتب کو بند تو نہیں کیا، لیکن یہ مکتب دوسرے ٹرسٹ کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جیسے جمعیت تعلیم القرآن اور دوسرے ٹرسٹ ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں تاکہ مکتب کا نظام چلتا رہے۔ ہم اب اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو اب وہ تعداد 170 کے قریب رہ گئی ہے۔ اگر ہمارا اسی طرح ان مکاتب کے ساتھ تعاون میں قلت اور کمی رہی تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے یہ تعداد اور بھی کم ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہمارا تعاون بڑھا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ تعداد پھر واپس 400 سے زیادہ 500 تک پہنچ جائے گی، کیونکہ فنڈ کی وجہ سے جتنا اللہ ہم سے کام لیں گے اتنا کریں گے۔ دوسرا ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے ایسے موقع پر کہ یہ سستی قربانی کہاں سے لے کر آتے ہیں آپ، اور یہ سستی قربانی کیسے ارینج کرتے ہیں مکاتب میں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم ہر مکتب میں 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 قربانی دیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ صبح قربانی جلدی نمٹ جاتی ہے، ظہر سے پہلے تمام مکاتب سے ہمارے پاس اطلاع آ جاتی ہے۔ دوسرا ہم جانور منڈی سے نہیں خریدتے، اگر منڈی سے جا کر جانور خریدیں پھر اس پر ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہو تو وہ ایک جانور 3 گنا مہنگا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی منڈی لے جانے کا خرچہ، پھر منڈی سے جانور ادھر لے جانے کا خرچہ، پھر کوئی بیوپاری کا خرچہ اور ریٹیلر کا خرچہ، وہ سب چیزیں حذف کر دیں تو جانور کی قیمت یہی آ جاتی ہے کہ آپ نے اسی گاؤں سے خریدا اور جانور بہت زیادہ اعلیٰ بھی نہیں اور بہت زیادہ کمزور بھی نہیں، درمیانہ یا ذرا نارمل درجے کا جانور خریدا جس میں تمام شرائط پوری ہو رہی ہوں قربانی کی، خرید کر آپ نے اسی علاقے میں ذبح کر دیا تو علاقے والے خود آفر کریں گے۔ ایسا ہوا ہمارے ساتھ بہت سارے مکاتب میں کہ جہاں ہم نے قربانی کرنی تھی، مکتب کے ہی متعلقین اور مکتب کے تعلق والوں نے جانوروں کو پالا اور عید قربان پر مکتب کو دے دیا کہ آپ اسے ذبح کر لیں اور جو رقم آپ کی ہے وہ ہمیں دے دیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ، چونکہ چترال میں گائے سستی ہے تو وہاں پر اس سال ہم نے حصہ رکھا ہے 5000 کا، اور باقی جگہوں پہ قربانی کا جانور تھوڑا مہنگا ہے تو وہاں ہم نے حصہ رکھا ہے 6000 روپے کا۔ تو اب آپ لوگوں کے سامنے ایک پلیٹ فارم ہم نے مہیا کر دیا ہے، اب آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں تاکہ مکتب کا بھی فائدہ ہو، وہاں پر غریب بچوں کا بھی فائدہ ہو، اور اپنی طرف سے اپنے مرحومین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کی طرف سے، ایون صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی طرف سے، جس کی طرف سے چاہے وہ مرحوم ہو یا حیات ہو، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور یہ رقم ایسی ہے کہ ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے، چاہے وہ غریب ہو جس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ درمیانہ اور متوسط درجے کا ہے، وہ 1 سے زائد قربانی کر سکتا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اس میں خوب حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ واحسن اللہ اکبر اللہ اکبر لا